یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ، یہ پیارے آقا کا مہینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شعبان کی فضیلت پر ایک بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، اسے سنیں پہلے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ، یہ پیارے آقا کا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا حضرت اسامہ بن زید نے، حضور جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور شعبان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، جس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار۔ کون کہہ رہا ہے؟ بخشے بخشائے آقا جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہماری تربیت ہے نا کہ جب نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزہ دار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا سب مہینوں میں آپ محبوب سب سے زیادہ یہ مہینہ شعبان کا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اسی طرح فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں جائے میں روزے سے ہوں۔ اس مہینے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ شب برات یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون دنیا سے چلا جائے گا، پیدائش کس کی ہوگی، کون حج کرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ یہ فیصلوں والی رات ہے۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اس رات کی ہم پریپریشن کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ ایک ہفتے بعد آپ کی اینول رپورٹ آپ نے جمع کروانی ہے اور اس رپورٹ پر فیصلہ ہوگا آپ کی جاب کنٹینیو ہوگی کہ نہیں، آپ کو بونس ملے گا کہ نہیں، آپ کی ترقی ہوگی کہ نہیں، اس رپورٹ کی کتنی تیاری کرتے ہیں ہم؟ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی رپورٹ ہے جو شب برات پیش کی جاتی ہے۔ اور وائے شب برات، برات کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ آزادی کی رات۔ ہم کہتے ہیں نا جملہ، یہ بندہ باعزت بری ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ شب برات ایکچولی سیلویشن، آزادی کی رات ہے۔ اور سبحان اللہ کتنے لوگ آزاد ہوتے ہیں؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک بکری کے بال ہم نہیں گن سکتے، یہ ایکچولی بڑی اگزامپل کے طور پہ سمجھایا گیا نا کہ کتنے بخشے جائیں گے۔ قبیلہ بنی کلب، ٹرائب آف بنو کلب، یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، یعنی اتنی بکریاں، اور ان بکریوں کے بالوں کی تعداد لوگ بخشے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سارے ہی تقریباً بخشے جائیں گے، مگر اب ایک ایکسیپشنل ایک لسٹ ساتھ دی گئی حدیث میں کہ سب بخشے جائیں گے، یہ 5-6 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ سچ بتاؤ جب یہ لسٹ آ جائے میں کتنا ڈرنا چاہیے؟ آپ کے آفس میں اعلان ہو جائے آج سب کو بونس ملے گا، 4 بندوں کے علاوہ، بندہ سب کو چھوڑ کر وہ 4 میں دیکھے گا میں تو نہیں ہوں۔ ایک بونس، ایک ترقی، ایک ویزا، اس میں میرا نام نہ آئے میں پریشان ہو جاؤں۔ ادھر بخشش کی رات، چند لوگ ہوں گے جو نہیں بخشے جائیں گے، کہیں میں تو نہیں اس میں؟ اب غور سے سن لیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نمبر 1، شراب کا عادی۔ اللہ اکبر، کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب نہ جائیں۔ انفارچونیٹلی آج سنا ہے کہ محفلوں میں، میٹنگز میں، شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جا رہی ہے، مسلمان شراب پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، شراب کے قریب بھی نہ جائیں، نشے والی چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں، بلکہ جہاں شراب پی جا رہی ہے وہاں بھی نہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں بعض اوقات یار میں نہیں پیتا لیکن جانا پڑتا ہے، پروفیشنل میٹنگز ہوتی ہیں، دوست جمع ہوتے ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے، کیا کریں یار، کمیونیکیشن کرنی ہے اور جناب اپنی نیٹ ورکنگ کرنی ہے۔ نیٹ ورکنگ وہاں کرنی ہے جہاں لعنت برس رہی ہے۔ شراب کے بارے میں یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہی گناہ میں نے تو اب تک پڑھا ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی حدیث میں۔ شراب بیچنے والے، پینے والے، پلانے والے، لانے والے، اٹھانے والے، ہر قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اور جدھر لعنت برس رہی ہے ادھر میں بیٹھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، دوست شراب پیتے ہیں، دوست جوا کھیلتے ہیں، دوست غلط کام کرتے ہیں، میں صرف کمپنی دیتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال، جواب آپ کو پتا ہے۔ کبھی بھی کسی شرابی، ہیروئنچی، ڈکیت، چور، غلط کام کرنے والے، جواری، اس کو بلا کے پوچھ لے کہ یار یہ عادت کدھر سے ملی ہے؟
تو کیا جواب ملے گا آپ کو؟ جواب پتہ ہے؟ دوستوں سے، کمپنی سے، صحبت سے. بیٹھتا تھا، پہلے نہیں پیتا تھا، کسی نے پلا دی. پہلے نہیں پیتا تھا، پھر اس نے لگا دیا جوئے میں پہلے نہیں غلط کام کرتا، اس نے یار جب پتا ہے بری صحبت برا بنائے گی، 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے. لیکن نہیں، میں بڑا پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں صرف، آئی ایم جسٹ گیونگ کمپنی. کووڈ نے تو ہمیں پہلے ہی سکھا دیا تھا سوشل ڈسٹینس. نہیں بھائی، اس کا زکام، اس کو طبیعت خراب، اس سے دور ہو جاؤ. بھائی سے دور ہو گیا، میاں بیوی دور ہو گئے، اور ادھر جہاں لعنت برس رہی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. ادھر سوشل ڈسٹینس نہیں کریں گے کہ اس پہ لعنت برستی ہوئی مجھ پہ نہ برس جائے. ارے ایسی محفلوں میں آؤ نا کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بخشا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیثوں میں مضمون موجود ہے، طویل حدیثیں، صرف اس کا آخر بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جب بتاتے ہیں یا اللہ کہیں تیرا ذکر ہو رہا ہے، تجھے یاد کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی بخشش فرما دی. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک بندہ ایسا بھی آیا جو تجھے یاد کرنے نہیں آیا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے. تو جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو، نیکی کی باتیں ہوں، وہاں اگر کوئی کسی اور مقصد سے آئے تو چونکہ اچھوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس پر الحمدللہ رحمت برستی، اس کا بھی کام ہو جاتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے نا جہاں آنا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں نہیں یار، وہ ذرا بڑے سیٹ کی دعوت ہے، ذرا باس نے بلوایا ہے تو کمپنی کے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور نہیں جائیں گے تو بات خراب ہو جائے گی. غلط کام مجھے پتہ ہے ہوں گے لیکن جانا پڑے گا، نیو ایئر نائٹ کا پروگرام ہے تو فلاں. ارے بھائی، ان لوگوں کے چکر میں رب کو ناراض کر دوں گا؟ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جو رب کو ناراض کرتے ہیں، یاد رکھیں حدیث کا مضمون ہے، ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. کدھر 100-200 سال پرانے، 50-60-70 سال والے انفلوئنسر، گانے باجے ناچنے حرام کام کر کے مخلوق کو راضی کرنے والے، انجوائے کرانے والے، کوئی ایک بتا دے جس کو آج کوئی یاد کرتا ہو، اس کی قبر پہ جاتا ہو. 800 سال بعد بھی خواجہ کی نگری آباد ہے، خواجہ کا شہر آباد ہے، ہر دل میں خواجہ بستے. کیوں؟ اللہ کو راضی کیا، مخلوق کو نہیں. ہندوستان گئے، سارا ہندوستان خلاف ہو گیا، انہوں نے کہا خلاف ہوتا ہو تو ہو جائے، میں رب کو راضی کروں گا. اللہ نے سب کو راضی کر دیا. آج یہ فارمولا بٹھا لے اپنے دل میں، جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ سب کو راضی کرتا ہے، جو سب کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے ایک وقت آتا ہے سب بھی ناراض ہو جاتے ہیں. فارمولا ایک ہی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا. مخلوق کہیں نہیں جانی، اللہ والوں کی طرف مخلوق پھر آ جاتی ہے. شروع میں آئے گی پرابلم. اللہ کرے کہ ان پیاری باتوں سے ہم یہ سبق لیں. شراب کا عادی شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا. سیکنڈ فرمایا ماں باپ کا نافرمان. ہائے ہائے، تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بات کی تھی، وہ بات یہاں بھی آ گئی. ہر بڑی رات، ہر بخشش کی رات، جو ایگزمپشنز ہیں، جو لوگ نہیں بخشے جائیں گے، آپ کو اس میں ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا. اس کا مطلب یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں. تیسرے نمبر پر زنا کا عادی، بدکاری، ایڈلٹری کرنے والا. پلیز نہ جائیں ان محفلوں میں، نہ جائیں ان صحبتوں، بچائیں اپنے آپ کو. چوتھے نمبر پر قطع تعلق کرنے والا. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنے رشتے ختم کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں. نہیں، اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو مسلمان سے قطع تعلق نہ کریں. ہو گئی غلطی، معاف کر دیں، دل ملا لیں. یہ قطع تعلق کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا. پھر فرمایا چغل خور، ادھر کی ادھر. معذرت کے ساتھ یہ آفیسز میں بڑا ہوتا ہے، پروفیشنل جیلسی ہو رہی ہوتی ہے، میں اس کی ذرا اوپر خبر پہنچا دوں. اچھا پتہ نہیں کیوں مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے جب یہ نیچے آئے گا نا تو ہی میں اوپر جاؤں گا. یہ فارمولا ہی غلط ہے. جس رب نے اس کو اوپر کیا ہے وہ مجھے بھی کر سکتا ہے. اس کے خزانے کم نہیں ہوئے. میرا دماغ چھوٹا ہے کہ یار یہ جب تک اس پوسٹ پہ رہے گا نا میری باری نہیں آئے گی. نہیں، اللہ نے اسے دیا ہے، وہ آپ کو بھی دے گا. آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں. کسی کو نیچے آپ کر بھی نہیں سکتے. ایک اور بات سمجھ لیجئے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سارے لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے نا، اللہ نے عزت لکھی ہے اس کو عروج ہی ملنا ہے. اور سارے لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، سارے ہی میسج شروع کر دیں اس کے خلاف، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا دیں. اللہ نے عزت دینی ہے تو کوئی نیچا کر نہیں سکتا. تو بہرحال چغل خور، محبتوں کے چور کہا گیا انہیں حدیثوں میں. کبھی زندگی میں عادت نہ ڈالیں، لگائی بجھائی، ادھر پہنچانا ادھر پہنچانا، کبھی بھی نہیں. اور بلکہ جس کو چغلی کوئی کھا رہا ہے نا کہ یار پتہ چلا اس نے آپ کے بارے میں یہ بولا ہے، وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، پہلے اس بندے کے بارے میں چیک کر لو. یہ آج تمہیں بتا رہا ہے، کل آپ کی بھی کسی کو جا کے بتا رہا ہوگا. اسی بندے سے دور ہو جائے پہلے. اس کو کس نے کہا تھا کہ مجھے آ کے بتائے کہ میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے، میرا کولیگ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے آفس میں میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور ہمیں بڑا مزہ آتا، اچھا اور بتاؤ میرے بارے میں ایسا کہا، بس اب میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ بندہ بھی بے وقوف ہے کہ ایک بندے کی سنی سنائی بات پر یقین کر رہا ہے. چغل خور تو ہمارے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی مجھے کسی کی بات آ کے نہ بتانا. کاش یہ بات ہم سمجھ جائیں. اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات جیسی رات نہیں بخشا جائے گا. پھر فرمایا
ایک روایت کے مطابق تصویریں بنانے والا. اب یہ جو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، جو ڈیجیٹل تصویریں وہ الگ ہے، اور نارملی جو ہاتھ سے اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں یا پورے قد کی تصویر بنائی جاتی ہے. یہاں میں چلے ایک آپ کو شرعی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، آپ کو کام آ جائے گا. کئی آفیسز میں نے جا کر دیکھا ہے کہ وہاں آفس کی آفیشیل پکچرز لگائی جاتی ہیں کہ فلاں سے ہماری ملاقات ہوئی تو کوئی ایوارڈ ملا تو کوئی سرٹیفکیٹ ملا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارے آفس میں ہم لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارا ایک پریسٹیج بنتی ہے یا ہمیں بزنس ملتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یوں کر لیں کہ ان تمام تصویروں کو آپ ڈیجیٹل فارمیٹ میں لے لیں اور اپنے آفس میں ایک ایل سی ڈی لگا لیں. آپ مثال کے طور پر 50 تصویریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ایل سی ڈی میں وہ ساری تصویریں آپ اس طرح کر لیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بدلتی رہیں. جس نے آنا ہے وہ دیکھ بھی لے گا، آپ کا مقصد بھی حاصل ہو گیا، آپ گناہ سے بھی بچ گئے. اور پھر سبحان اللہ یاد رکھیے گا کہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اگر آپ کے آفس میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے تو کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو ڈیجیٹل فارمیٹ کو جب علماء اجازت دے رہے ہیں تو آپ اس میں آ جائیں تاکہ کم از کم آپ اس پرابلم سے باہر آ جائیں. بہرحال یہ چند باتیں میں نے شب برات کے لیے عرض کرنی تھی. یہ رات عبادت میں گزارے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا اجتماع پوری دنیا میں شب برات کو ہوتا ہے. فیضان مدینہ میں تو سبحان اللہ عجب رونق ہوتی ہے، اور شب برات کو تو عصر سے ہی مسجدوں کا رخ کر لینا چاہیے تاکہ یہ نامہ اعمال کی جو آخری گھڑیاں ہیں یہ بھی مسجد میں گزریں. مغرب کے بعد 6 نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے. 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزے سے ہو. 15 شعبان کو روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کا پہلا دن روزے سے ہو. اور پھر 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، رات عبادت میں گزاریں. قبرستان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کو شب برات کو تشریف لے گئے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کر کے والدین دنیا سے چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے تو ان کی قبر پر حاضری بھی دیں. اور یہ رات ویسے بھی قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اس رات سے میسج لینے والے بن جائیں. اور پھر سبحان اللہ جیسے میں نے کہا کہ اگلا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہے سبحان اللہ ماہ رمضان، ماہ غفران، رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ. کیسا کمال کا مہینہ ہے کہ ایک ہی حدیث اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان. تو یہی ایک جملہ کافی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو انہیں سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب یہ دو چیزیں عذاب سے بچانے والی، پکڑ لے رمضان کو تو بیڑا پار ہو جائے گا. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، درمیان کا عشرہ عشرہ مغفرت، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور اس میں ایک اور بڑی نیکی سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جائے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہو سکے تو آخری عشرے کا اعتکاف، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ میرے آقا نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کیا. تو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اور دنیا کے کئی مقامات پر پورے مہینے کا دعوت اسلامی اعتکاف کرواتی ہے. یہ گویا کریکٹر بلڈنگ کورس ہوتا ہے، یہ لائف ریفارمنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بندہ ایک مہینے میں بدل کے جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میری عادتیں بہتر ہو جائیں، میں متقی ہو جاؤں، سنتوں سے پیار ہو جائے، تھوڑی سی عاجزی آ جائے، سختی ہے دل میں، تو زندگی میں یہ ایک مہینہ ایز اے ورک شاپ کے طور پر، ایز اے ٹریننگ سیشن کے طور پر آپ اعتکاف کر کے دیکھیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا امپیکٹ آپ کے اندر آ رہا ہے. تو یہ ایک مہینے کے اعتکاف کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ورنہ ایٹ لیسٹ آخری 10 دن تو سبحان اللہ، کیونکہ انہی 10 دنوں کے اندر، انہی 10 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے. اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو وہ رات حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ اعتکاف بھی ہے. تو اعتکاف کیجیے، اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ مزید نہ جانے کتنا سارا علم دین سیکھ کر جائیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں جو ہم نے باتیں سنی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. امام اعظم کا فیضان عطا فرمائے، امام حسین کا فیضان عطا فرمائے. شب برات میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے، اور اللہ کرے کہ عافیت سے، صحت سے ہم ماہ رمضان سے جا کر ملیں، اور پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا ہمیں رب کریم نصیب فرمائے. کتنی پیاری دعا، اور اس دعا میں کتنی محبت رمضان سے چھلک رہی ہے کہ میرے آقا دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ مجھے
ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی میں سکھائی جاتی ہے۔ آج آپ آئے ہیں، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر آتے رہا کریں، یہ آپ کا مرکز ہے۔ اور صرف پروفیشنل فورم میں کیوں، پروفیشنل فورم کے اجتماع میں کیوں، ہم یہاں آ کے آپ کو کوئی الگ باتیں تو نہیں کرتے۔ ایسا تو نہیں کہ میں نے آج آپ کو کوئی اکانومکس کی یا انجینئرنگ کی کوئی فارمولے سکھائے، اللہ رسول ہی کی بات کی، وہ روز ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ جمعرات کو اجتماع میں آ جایا کریں، سیٹرڈے مدنی مذاکرہ میں آ جایا کریں، دوستوں کو 2-4 دوستوں کو لے کر آ جایا کریں، پھر مدنی چینل پر بیٹھ جایا کریں، تو انشاءاللہ سوشل میڈیا ہمارے اکاؤنٹس ہیں جہاں اس طرح کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، تو اللہ نے چاہا تو فرق پڑتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ دوستوں آپ نے سنا، اسے شیئر کر دیں، لائک کر دیں دوستوں، اور مزید اس طرح کے اچھی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔